رنگیلا بوڑھا اور بندوق۔ لاش وہیں پڑی تھی جہاں وہ کسی شکاری کی بندوق کا شکار ہوا تھا۔ مرنے والا امیر کبیر آدمی تھا اور وہ اس قصبے کا رہنے والا تھا جس میں میرا تھانہ تھا۔ وہ جگہ جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی قصبے سے تقریباً 4 میل دور تھی۔ وہاں اس کی بہت ساری زمین تھی جس پر اس کے مزیرے کام کرتے تھے۔ دولت پیدا کرنے کے واسطے یہ زمین ہی کافی تھی، لیکن شہر میں اس کا آڑت کا کاروبار بھی تھا۔ اس کے مزیروں نے اس کے بیٹوں کو آ کر اطلاع دی تھی کہ وہ زمینوں پر مرا پڑا ہے۔ انہوں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کا سر کھلا ہوا ہے اور وہاں خون ہی خون ہے۔ مجھے اطلاع ملی تو میں اپنے چند ایک آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ میں نے لاش کے سر کو دیکھا، زخم سر پر ہی تھے، لیکن زخموں میں خون اور بال جم گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ زخم کس ہتھیار کے ہیں۔ جسم پر کسی اور جگہ زخم نہیں تھا، نہ کسی چوٹ کا کوئی نشان تھا۔ لاش ایسی جگہ پڑی ہوئی تھی جو دوسری زمین کی نسبت گہری تھی۔ یہ جگہ ویسی ہی تھی جس کو آپ کشادہ اور لمبا نشیب لکھا کرتے ہیں۔ وہاں بھی چھوٹا سا ایک کھیت تھا اور اس کھیت میں گندم اگی ہوئی تھی۔ اس جگہ کے دونوں طرف زمین بہت اونچی تھی۔ نشیب کے دونوں کنارے کچھ ڈھلان اور کچھ دیوار کی طرح تھے اور وہاں سے بہت سے درخت تھے۔ ابھی یہ میں نے پتہ نہیں لگایا تھا کہ سر کے زخم کس ہتھیار کے ہیں۔ لاش کے نزدیک کھروں کے جو نشان تھے اور ان لوگوں کے معلوم ہوتے تھے جنہوں نے لاش دیکھی تھی یا لاش کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دیا اور مزیروں کے بیان لینے کے واسطے وہیں بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ مرنے والا قتل ہوا ہے۔ اس کے جو قریبی رشتہ دار وہاں موجود تھے ان میں اس کے 2 جوان بیٹے تھے، وہی میرے ساتھ ساتھ رہے اور میں جو کچھ پوچھتا اس کا جواب وہی دیتے تھے۔ ان کے ساتھ تقریباً 24 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کو میں مرنے والے کی بیٹی سمجھتا رہا، لیکن میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن اس کی وہ حالت نہیں تھی جو باپ کے مرنے پر بیٹیوں کی ہوتی ہے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ یہ مرنے والے کی بہو ہوگی، لیکن میں یہ سن کر کچھ حیران ہوا کہ یہ مرنے والے کی بیوی ہے جو اب بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ پتہ لگا تو میرے دماغ میں کچھ شکوک پیدا ہوئے۔ مرنے والا یقیناً قتل ہوا تھا، لیکن زخم ایسے تھے کہ یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ ہتھیار کون سا استعمال ہوا ہے۔ سامنے پیشانی میں 2-3 سوراخ نظر آئے تھے۔ ان سے مجھے یہ شک ہوا تھا کہ پیچھے سے شکاری بندوق کا کارتوس اس پر چلایا گیا ہے اور اس کے 2-3 چھرے سامنے سے باہر نکلے ہیں۔ اگر یہ زخم شکاری بندوق کے کارتوس کا ہی تھا تو ہو سکتا تھا کہ شکاری نے نشیب کے اونچے کنارے پر کھڑے ہو کر کسی درخت کی نیچے والی ٹہنی پر بیٹھے ہوئے پرندے پر گولی چلائی تو اس کے چھرے اس کو لگ گئے، اور اگر یہ واردات قتل کی تھی تو اس میں اس جوان لڑکی کا ضرور ہاتھ تھا جو مرنے والے کی بیوی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مرنے والے کی عمر 45 اور 50 سال کے درمیان تھی اور یہ لڑکی اس کی تیسری بیوی تھی جس کے ساتھ اس نے 2.5-3 سال پہلے شادی کی تھی۔ آپ نے قتل کی کہانیوں میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا کہ جہاں بوڑھا خاوند، جوان بیوی اور جوان بیٹا ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو جائیں تو وہاں اس طرح کی واردات ہو جانا کوئی عجوبہ نہیں ہوتا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کا انتظار کرنا تھا، لیکن میں اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں مرنے والے کو مقتول ہی لکھوں گا، یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اس نے خودکشی نہیں کی تھی۔ دماغ میں رکھ کر کہ یہ قتل ہوا ہے، میں نے اس کے بڑے بیٹے کو اپنے پاس الگ بٹھایا اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، کوئی خاندانی دشمنی نہیں۔ ان کی رنگینیوں کی تفصیل درکار ہے۔ خوبصورت عورت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اس نے اپنے آپ کو جوان سمجھتے تھے۔ میں اس کے بہت ساری باتیں پوچھیں لیکن اس نے کوئی ٹھوس واقعہ نہ سنایا، نہ ہی کوئی ایسی مثال دی جسے پتہ لگتا کہ مقتول کی رنگینیاں کیسی تھی۔ ایسی رنگین مزاج لوگ جو خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اکثر اسی انجام کو پہنچتے ہیں۔ مقتول کے اس جوان بیٹے نے کوئی ٹھوس بات نہ بتائی، لیکن میرے واسطے اشارہ کافی تھا کہ مقتول رنگین مزاج تھا۔ میری نظر میں اس کا یہ بیٹا اور اس کی جوان بیوی مشتبہ تھے۔ آپ کی سوتیلی ماں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا، کیا ان میں آپس میں پیار محبت تھا یا آپ نے ان میں کبھی کھنچاؤ دیکھا تھا؟ میں آپ کا مطلب سمجھتا ہوں، اس نے کہا۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کے درمیان نہ محبت ہی نہ کھنچاؤ تھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جوان لڑکی اولاد والے باپ کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے۔ میرے ساتھ ذرا تعاون کریں، میں نے کہا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، ذہین بھی معلوم ہوتے ہیں، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آپ اس پر خوش نہیں تھے کہ آپ کے والد صاحب نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے۔ میرے اس سوال سے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس لڑکی کے چال چلن کی بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی شک ہوا ہے کہ اس لڑکی کے تعلقات کسی اور کے ساتھ تھے؟ تقریباً 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد کوئی ایسی شہادت سامنے نہیں آئی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ میری سوتیلی ماں ہمارے ہی شہر کی رہنے والی ہے، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا محلہ ذرا دور ہے۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ ایک روز دن کے وقت میں باہر سے آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے چونکہ اس لڑکی پر شک رہتا تھا، اس واسطے
दरवाज़ा मैंने आहिस्ता खटखटाया। शक तो मुझको इसी वजह से हो गया था कि दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद था। मुझे मालूम था कि वालिद साहब ज़मीनों पर गए हुए हैं। आप हमारा घर देखेंगे, बहुत बड़ी हवेली है। दरवाज़ा ना खुला तो मैं दूसरी तरफ से दीवार पर चढ़ा और सहन में उतर गया। इन दिनों मुझको खांसी लगी हुई थी। मैं खामोशी से उस लड़की के कमरे में जाना चाहता था, लेकिन खांसी आ गई जिसको मैं रोक न सका। मेरे खांसने के साथ ही लड़की एक कमरे से दौड़ती हुई निकली और कहने लगी कि खुदा का शुक्र है तुम आ गए हो। ये देखो बदमाश ज़बरदस्ती अंदर आ गया है और मुझे धमकियाँ देता है। मैं कमरे में जाने लगा तो उसी के महल्ले का एक नौजवान जिसका नाम इशफाक था अंदर से निकला। मेरी सौतेली माँ ने सख्त गुस्से की हालत में उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी और मुझे कहने लगी कि इसका सर फाड़ दो। इससे तो मुझे खुदा ने बचाया है। मैं हॉकी स्टिक लाने के लिए कमरे की तरफ दौड़ा। इशफाक बाहर को भाग गया। मैं हॉकी स्टिक उठाकर बाहर को जाने लगा तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे आगे आकर रोक लिया। कहने लगी कि उसके पीछे ना जाना, जिसने इतनी दलेरी की है कि हमारे घर में आ गया, अंदर से कुंडी लगा ली और मेरे ऊपर दस्त दराजी की है, वो अकेला नहीं होगा। कल तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, उन्हें बताएंगे। यह तो हमारी बुज़दिली और बेगैरती थी कि चुप रहते। हमारे ख़ानदान की हैसियत ऊंची है, मामूली लोग नहीं कि इशफाक जैसे मामूली आदमी का इतना बड़ा जुर्म माफ़ कर देते। मेरा छोटा भाई भी घर नहीं था, लेकिन मैं इशफाक को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी सौतेली माँ ने ऐसे तरीके से मुझे रोका, मैं उसकी बात मान गया। उसने ये भी कहा कि वो अपने भाइयों को भी बताएगी। दूसरे दिन की बजाय उसी रात को मकतूल ज़मीनों से वापस आ गया। उसकी ज़मीन ज़्यादा दूर नहीं थी, 4 मील का फासला था। मुझे ये भी बताया गया कि मकतूल महीने 1.5 महीने बाद ज़मीनों पर जाता था और हर बार 8-10 दिन वहीं रहता था। वहाँ उसने छोटा सा मकान बनाया हुआ था। मैं उसी मकान में बैठा हुआ तफ्तीश कर रहा था। मकतूल के बड़े बेटे ने मुझे सुनाया कि मकतूल ज़मीनों से वापस आ गया तो बेटे की सौतेली माँ ने उसको बताया कि घर में क्या वाक़या हुआ है और तुमने उसको इशफाक को ज़िंदा छोड़ दिया है। मकतूल ने अपने बेटे को गुस्से से कहा, सुबह होने दो। उसे मैंने रोक लिया था। मकतूल की बीवी ने कहा, यह अकेला था और इशफाक बदमाश है। सुबह होने दो, मकतूल ने कहा। अब तो बहुत देर हो गई है। मकतूल की बीवी का नाम मकसूदा था और सूदी कहलाती थी। बड़े बेटे ने मुझे बताया कि सूदी ने मकतूल को कहा था कि इस मामले को यहीं दबा दे, सारे शहर में अपनी ही रुसवाई होगी। लेकिन मकतूल इतना भड़का हुआ था कि उसने सूदी को भी और अपने बेटे को भी बेगैरत कहा और उसने वो रात गुस्से में गुजारी। मकतूल का एक और बेटा भी था जिसकी उम्र 16-17 साल थी। वो तो बाप से ज़्यादा गुस्से में था। मकतूल ने इशफाक के बाप को जाकर शिकायत न की कि उसके बेटे ने ये हरकत की है, बल्कि इशफाक को अपने 2 आदमियों से बहुत पिटवाया। उन्होंने इशफाक को बाज़ार में पकड़ लिया था। मकतूल उनके साथ था या उनकी इतला पर आ गया था। इसके बाद इशफाक का बाप मकतूल के पास गया और गिला किया कि उसके बेटे को मारा पीटा गया है। मकतूल ने उसकी भी बेइज्जती की और उसको बताया कि उसके बेटे ने क्या किया है। इसके बाद मकतूल के दोनों बेटे इशफाक के पीछे पड़ गए। लोगों ने बीच बचाव कर दिया और इशफाक उनके हाथों ज़दोकूब ना हुआ। ये बात सारे शहर में उड़ गई कि इशफाक मलक रहमतुल्लाह के घर में घुस गया था। इशफाक भी कुछ कहता होगा। मैंने कहा, कुछ भी नहीं। मकतूल के बड़े बेटे ने कहा, वो हर किसी की लानत मलामत सुनता था और चुप रहता था। क्या वो वाकई बदमाश है? मैंने पूछा। ऐसा बड़ा बदमाश भी नहीं था, उसने जवाब दिया। जिंदा दिल और दलेर जवान है। उसने कुछ तो कहा होगा। मैंने कहा, लोग उससे पूछते होंगे और वो कुछ तो कहता होगा। ये तो ज़रूर कहता होगा कि अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा। वो आपका नौकर या मुलाजिम तो नहीं था कि दबक कर बैठ जाता। उसकी बात आप तक पहुँचाने वाले आपके दोस्त थे, दूसरे लोग थे। हम खुद मालूम करते रहे कि वो क्या कहता है। मकतूल के बेटे ने कहा, हमें कुछ भी मालूम ना हुआ। वो अपने घर में कैद हो गया था। उसके बाप और बड़े भाई ने भी उसकी पिटाई की होगी। असल बात यह है कि मलक साहब हमारे मुकाबले में इशफाक और उसके ख़ानदान की कोई हैसियत ही नहीं। हैसियत है या नहीं? मैंने कहा, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इतनी ऊंची हैसियत और ताकत रखने वाले घर में दाखिल होना और घर की इज़्ज़त पर हाथ डालना इतनी ज़्यादा हिम्मत और जुर्रत का काम है जो कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। ऐसे दलेर आदमी की मार पिटाई हो तो वो खामोश नहीं रह सकता। मुझे अचानक एक ख्याल आ गया। मैंने आगे होकर आहिस्ता से मकतूल के बेटे से पूछा, क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी सौतेली माँ ने उसको ख़ुद बुलाया हो? तौबा करो जी, उसने कहा, ये लड़की ऐसी हरकत करती तो आज आपको यहाँ खड़ी नज़र ना आती। ये आप दिल से निकाल दें। देखो मियाँ, मैंने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि शहर में हैसियत किसकी ऊंची है, ना मुझे कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि इशफाक ने आपके वालिद साहब से इस तरह इंतकाम लिया है कि उनको कत्ल कर दिया है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा कोई शक नहीं, उसने जवाब दिया। इशफाक तो उसी वक्त समझो मर गया था। मैंने आपको बताया है कि पहले तो वो बहुत दिन अपने घर में कैद रहा, फिर वो बाहर निकलने लगा तो किसी के साथ बात ही नहीं करता था। अब आकर 2 साल बाद उसने कुछ बोलना शुरू किया है।
اگر میری سوتیلی ماں نے اس کو خود بلایا ہوتا تو کیا وہ چپ رہتا اور وہ چپ کر کے مار کھا لیتا؟ وہ تو چلا چلا کر کہتا کہ اس کو لڑکی نے خود بلایا تھا۔ پھر جناب یہ بھی سوچیں کہ اس واقعے کے 2 سال گزر گئے ہیں۔ اگر اشفاق میں انتقام لینے کا دم ہوتا تو وہ فوراً لے لیتا۔ اس کے باپ اور بڑے بھائی نے میرے والد صاحب کے پاس آ کر معافی مانگی تھی۔ میں اس شخص کی اتنی لمبی کہانی اس لیے سنتا رہا کہ اس میں سے مجھے قاتل کا سراغ مل جائے گا، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ یہ ٹھیک تھا کہ 2 سال گزر گئے تھے، صرف خاندانی اور درینہ دشمنی والے انتقام لینے کے لیے اتنا انتظار کر لیا کرتے ہیں، وہ دشمنیاں دائمی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ واقعہ اچانک ہو گیا تھا۔ اشفاق نے انتقام لینا ہوتا تو 2 سال انتظار نہ کرتا۔ اس کے علاوہ وہ مجرم بھی تھا۔ میں نے اشفاق کو قتل کی اس واردات میں مشتبہ تو نہ سمجھا، لیکن اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ بڑے بیٹے کو باہر بھیج کر اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ یہ جو شیلا نوجوان تھا اس نے بھی یہ واقعہ میرے کہنے پر سنایا اور اس نے بھی یہی رائے دی کہ اشفاق میں انتقام کی ہمت نہیں تھی۔ تمہاری سوتیلی ماں کا تمہارے والد کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے والد صاحب سخت طبیعت کے آدمی تھے، اس نے جواب دیا۔ گھر میں ہی نہیں، سارے خاندان میں کوئی فرد ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا جو انہیں پسند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ رنگین مزاج تھے۔ میں نے کہا میرا مطلب ہے وہ زندہ دل تھے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے کہا، لیکن کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے۔ اپنی بیوی کو انہوں نے اپنے دماغ پر سوار نہیں کیا تھا۔ کیا اس پر روب جھاڑا کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کبھی کبھی، اس نے جواب دیا۔ عموماً کس بات پر؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتی تھی؟ اپنے ماں باپ کے گھر زیادہ جاتی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسے اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے میرے والد صاحب نے کبھی نہیں روکا تھا۔ وہ انہیں بتا کر چلی جاتی اور آ جاتی تھی۔ دوسرے محلے میں ان کا گھر ہے۔ میں مقصودہ کا چال چلن معلوم کرنا چاہتا تھا اور میں یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ ان دونوں نوجوان سوتیلے بیٹوں کے ساتھ مقصودہ کے تعلقات کیسے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان بچ بچ کر جواب دیتا تھا۔ اس کی کسی بات سے مجھے شک ہو جاتا اور کسی بات سے شک رفع ہو جاتا۔ میں نے مقتول کے گھر کے حالات دوسرے ذریعوں سے معلوم کرنے تھے۔ مقصودہ کو بلا کر اس سے کچھ باتیں پوچھی۔ میں اس سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی بابت مجھے کچھ پوشیدہ باتیں بتائے گی۔ میں نے اس کو 2 سال پہلے والا واقعہ یاد دلایا تو اس نے اسی طرح سنایا جس طرح مقتول کے دونوں بیٹوں نے سنایا تھا۔ مقصودہ، میں نے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں اپنے خامد کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں۔ میں صرف یہ پتہ لگا رہا ہوں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تم کس پر شک کرتی ہو؟ میرا شک کسی پر بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے ان کے مرنے کا بہت افسوس ہے۔ جھوٹ نہ بولو مقصودہ، میں نے کہا۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں کہ تمہیں افسوس ہے کہ نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا خامد جائیداد اپنے بیٹوں میں تقسیم تو نہیں کر رہا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ نہ بیٹوں نے کبھی مطالبہ کیا تھا، نہ باپ نے کبھی سوچا تھا۔ ان کا باپ کیسا آدمی تھا؟ اچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ سنا ہے اس کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ بھی تھے۔ ذرا سوچو مقصودہ، میں قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے شک ہے تو تمہارا خاوند کسی عورت کے پیچھے مارا گیا ہے۔ مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاؤ۔ میں کیسے چھپا سکتی ہوں جی، اس نے کہا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات ایک بدمعاش عورت کے ساتھ تھے۔ اس کا خاوند مریض سا آدمی ہے۔ اس عورت کے 2 بھائی ہیں۔ مجھے عورتوں نے بتایا تھا کہ ملک صاحب مقتول اس کے جال میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ عورت جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، کئی بار میرے گھر آئی ہے، بہت چالاک عورت ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کا ذکر مقتول کے بڑے بیٹے نے کیا تھا۔ تم نے اپنے خاوند کو اس معاملے میں کچھ تو ضرور کہا ہوگا؟ میں نے کہا۔ صرف ایک بار کہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے نہیں کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں کہ اس کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ بوڑھا ہے اور اس کے ساتھ وہ بدکار ہے۔ میں بات کرنی جانتا تھا، یہ تو تجربہ کار لڑکی تھی، اس پر میری باتوں کا جادو چل گیا۔ میری ہمدردی نے اس کے آنسو نکال دیے۔ یہ میرے واسطے کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ وہ اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی بیوی بنا دی گئی تھی، اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کو اتنا موم کر دیا کہ وہ خود بولنے لگی۔ میں اس کو اور زیادہ بھڑکاتا گیا۔ میں اس کی باتوں سے سراغ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ اور طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لڑکی میں چالاکی اور فریب کاری کتنی کچھ ہے۔ مجھے اس میں ایسی کوئی مشکوک بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مقتول کی ذات کی لڑکی نہیں تھی اور لڑکی کی ذات چھوٹی بھی نہیں تھی، اور اس کا خاندان مالی لحاظ سے مقتول کے مقابلے میں بہت نیچے تھا۔ مقصودہ نے صاحب بتایا کہ مقتول اس کے ماں باپ پر بہت مہربان ہو گیا تھا اور وہ ان کو وقتاً فوقتاً پیسے دیتا رہتا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مقتول نے اس لڑکی کو خرید کر اپنی بیوی بنا لیا تھا۔